اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شرکف جن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست سوات کی طرف حضرت اخوند صاحب کے سلسلہ طریقت میں سے کسی خلیفہ صاحب کے بارے میں کافی شہرت سنی۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں کے علماء حقہ کو حرام قرار دیتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے والوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، چونکہ یہ ایک ناجائز بات تھی اور مسلمانوں پر ظلم بھی تھا۔ اس لیے آپ نے ریاست سوات کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس علاقہ میں یہ رواج تھا کہ ہندو اور سکھ لوگ سر کے بال رکھتے تھے اور شلوار پہنتے تھے، جبکہ مسلمان سر منڈواتے اور تہمت باندھتے تھے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر گھنگریالے بال تھے اور آپ نے شلوار بھی پہن رکھی تھی۔ اس لیے جب آپ خلیفہ صاحب کی مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک مسلمان نے غلط فہمی کے باعث آپ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھے ان خلیفہ صاحب کے حجرہ کی جانب چلے گئے۔ دروازہ بند تھا اور بہت سارے لوگ دروازہ کھلنے اور خلیفہ صاحب کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان افراد میں کچھ علماء کرام بھی تھے جو اس آیا مبارکہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6-7 ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ان کے حق میں برابر ہے کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ان لوگوں کے بحث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب کیوں ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چونکہ ان لوگوں کی علمی قابلیت معمولی تھی اور فقہ حنفیہ کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے، اس لیے اس معاملہ میں کسی خاص نتیجہ پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے مسئلہ جبر و قدر پر ایک زبردست تقریر فرمائی، جسے سن کر وہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ گفتگو سن کر خلیفہ صاحب بھی حجرہ سے باہر آ گئے اور آپ سے ملے۔ خلیفہ صاحب سے ملاقات کرنے پر علم ہوا کہ یہ بھی علم و عرفان میں کوئی خاص کمال نہیں رکھتے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ صاحب سے حقہ کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے میں خود تو عالم نہیں ہوں اور نہ ہی اس طرح کے فتوے دے سکتا ہوں، البتہ مقامی علماء جو فتاویٰ دیتے ہیں اس پر عمل ضرور کرتا ہوں۔ اس پر حضرت پیر صاحب نے اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام سے رجوع کیا۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ کی تائید میں دلائل پیش کیے جو کہ انتہائی کمزور تھے اور آپ نے ان پر واضح کیا، جس سے سب متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور لکھ کر دے دیا کہ حقہ کے بارے میں ہمارا فتویٰ درست نہیں ہے، اس لیے ہم اسے واپس لیتے ہیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے دوران آپ کو بوریے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی اور یوں معلوم ہوا کہ کسی نے بوریے پر پاؤں رکھ دیا ہے، لیکن دکھائی کچھ نہ دیا۔ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول رہے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو دیکھا کہ سامنے سجدہ کی جگہ پر ایک نہایت زہریلا سانپ اپنا منہ کھلے بیٹھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے حکم کے مطابق سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے سامنے سے ہٹا دیا۔ جب آپ نے سجدہ کر لیا اور قعدہ میں آئے تو سانپ آپ کی رانوں پر چڑھ گیا، وہاں سے ہوتے ہوئے گردن پر سوار ہو گیا۔ آپ نے مطلقاً اس کی جانب توجہ نہ کی اور نماز پڑھتے رہے، مگر جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کی طرف دھیان بھی نہ دیا کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا ہے۔
اگلے دن آپ کو محفل میں ایک شخص آنکھیں پھاڑے نظروں کے ساتھ آپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے اور اس عجیب حلیے میں جن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بولا، کہنے لگا، یا حضرت میرا نام شرکف ہے، میں ایک جن ہوں۔ کل نماز کے دوران آپ نے جو سانپ دیکھا تھا وہ میں ہی ہوں، اور میں اسی طرح سانپ کی شکل میں کئی بزرگوں کو ڈرا کر ان کا امتحان لے چکا ہوں، لیکن آپ جیسا ثابت قدم، بے خوف اور بے باک دل ولی اللہ کسی کو نہ دیکھا۔ آپ کا ظاہر و باطن واقعتاً ایک ہے۔ اس جن نے یہ کہہ کر اسی وقت آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس بات کا عہد کیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے گا اور کسی کو نہ ستائے گا اور نہ ہی کسی کو ڈرائے گا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دو شیخ بھائی، جن میں ایک کا نام شیخ نصیر محمد اور دوسرے کا نام محمود احمد تھا، آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے سیال کوٹ سے روانہ ہوئے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ راستے میں سفر کے دوران ایک بھائی نے یہ کہا کہ اگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی صاحب کرامت بزرگ ہوئے تو ہمارے وہاں پہنچتے ہی ہمارے سامنے میٹھے آم رکھیں گے۔ چنانچہ دونوں بھائی یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ان کے لیے شربت لے کر آؤ۔ خادم آپ کے فرمانے کے مطابق شربت کے 2 پیالے لے کر آ گیا اور دونوں بھائیوں کو پیش کر دیے۔ جب شربت کے پیالے دونوں نے لے لیے تو پھر ان دونوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے، ہم نے تو کھانے کی چیز کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ بھی سردیوں کے موسم میں میٹھے آم۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا کہ بھائی ان کو میٹھے آم لا کر دو۔ خادم بھی حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں آم، اور وہ بھی میٹھے اور تازہ آم۔ لیکن وہ گیا، جب واپس تشت لے کر آیا تو دیکھا کہ اس میں تر و تازہ میٹھے آم موجود ہیں۔ دونوں بھائیوں نے عقیدت و احترام سے جب وہ آم دیکھے تو فوراً قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، یا حضرت ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارا مقصد آپ کا امتحان لینا نہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کی ولایت کے معتقد ہیں۔ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور خادم واپس چلا گیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔